سورہ نور شروع کرنی ہے، اور سورہ نور مدنی صورت ہے۔ اس سے پہلے ہم نے مکی صورتیں پڑھی۔ سورہ نور میں صرف 9 رکوع ہیں۔ سورہ نور ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ ایک بچی کو ضرور پڑھائیں، اور یہ وہ صورت ہے کہ مائیں بچیوں کو پڑھا تو دیتی ہیں، اور مرد اپنی بیویوں کو یا اپنی بیٹیوں کو شاید اس لیے نہیں پڑھاتے کہ نہیں پڑھ لیں گی تو عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ آپ اور میں سورہ نور میں دیکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک معیار بنایا ہے زندگی کا۔ آپ دیکھیں جب ہم پیدا ہوتے ہیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس نے صرف ماں کا دودھ پینا ہوتا ہے، اس کے منہ میں دانت نہیں ہوتے، وہ صرف ماں کا دودھ پیتا ہے یا وہ فیڈر پیتا ہے، اسے دانتوں کی ضرورت نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ دانت نہیں دیتے۔ بچہ جیسے ہی تھوڑا بڑا ہوتا ہے اور وہ سیریلیک کھانا شروع کر دیتا ہے، اور جب اسے روٹی کا چسکا پڑ جاتا ہے تو اسے ماں کا دودھ اچھا نہیں لگتا۔ جب وہ بازار کی چیزیں کھانا شروع کرتا ہے تو پھر اسے ماں کے دودھ میں وہ لذت نہیں ملتی۔ پھر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ بچے نے روٹی کھانی ہے، پھر دانت آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ بچے کی عمر وہ ہوتی ہے جس میں بچے کے دانت دودھ والے آتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے جسم کا کوئی اعضا نہیں بدلتا سوائے دانتوں کے۔ ایک بچہ جو 8-10 سال کی عمر میں ٹافیاں بھی کھاتا ہے، چاکلیٹ بھی کھاتا ہے، ہر میٹھی چیز کھاتا ہے، اس وقت نہ کوئی شوگر ہونے کا ڈر ہوتا ہے، نہ کسی بیماری کا ڈر ہوتا ہے۔ بچے کو مائیں جو دل ہے میٹھے میں دے دیں، کتنا عرصہ تو وہ سیریلیک اور سیویوں اور دلیے پہ چلتا ہے۔ جب وہ 4-5 سال 6 سال ان چیزوں پہ رہتا ہے، اور پھر اس کے دانتوں کو مضبوطی کی ضرورت ہوتی ہے اور اس نے گوشت کھانا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دودھ کے دانتوں کو بدل کر اور اس کے پرمننٹ دانت لے آتے ہیں۔ اگر وہی دودھ کے دانت ساری زندگی رہتے تو یقیناً وہ دانت خراب ہو چکے ہوتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ دودھ کے دانت بدل دیتے ہیں، اور پھر آپ کو وہ دانت دیتے ہیں جن سے ہم گوشت بھی چبا لیتے ہیں اور ہڈیاں بھی کھا لیتے ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے ہماری زندگی کا، ایک لڑکی ہو یا لڑکا، جب اس کے جسم میں ایسی تبدیلیاں آتی ہیں جو اسے جوانی کی طرف لے کر جا رہی ہوتی ہیں۔ جسم میں بال آنا شروع ہو جائیں گے، آپ کے اعضاء بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، اور یہ عمر ہر ماں کو نظر آ رہی ہوتی ہے کہ اب میرا بچہ جوان ہو رہا ہے، اب میری بچی جوان ہو رہی ہے، اور اس عمر کے حساب سے اس کے تقاضے بھی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورہ نور میں آپ کو اور مجھے وہ تقاضے بتائیں گے کہ جب آپ کا بچہ پیوبرٹی کی عمر کو پہنچ جائے، جب ہماری بیٹی جوانی کو پہنچے اور جب بیٹا جوانی کو پہنچے، آپ کا اور میرا کیا کام ہے، اور ہمارے ان بچوں کی کیا ذمہ داری ہے، ہم نے انہیں کیا سکھانا ہے۔ دیکھیے آج ہم 18واں پارہ پڑھ رہے ہیں، ہم نے 17 پارے پڑھے، اور 17 پاروں میں ہمیں آپ کے اور میرے لیے تو بہت کچھ تھا، ہمارے بچوں کے لیے بھی بہت کچھ تھا، لیکن جو کردار سازی ہم نے پچھلی صورت میں اپنی کی، اللہ نے آپ کو اور مجھے بتایا کہ دیکھو تم نے کیسا بننا ہے، تم نے کن غفلتوں سے اپنے آپ کو نکالنا ہے، کیونکہ پچھلا پارہ تھا ہی غفلت پہ۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بتا رہے ہیں کہ دیکھو اپنی شخصیت پہلے بناؤ، اور جب خود دین پہ جم جاؤ تو اب اپنے معاشرے اور اپنی اولاد کی فکر کرنی ہے آپ نے اور میں نے۔ اور یہ صورت آپ کو اور مجھے اسلام کا وہ بہترین سوشل سسٹم دے گی۔ سوشل سسٹم کیا ہوتا ہے کہ آپ کے معاشرے میں آپ کی معاشرتی اقدار کیا ہے، آپ نے معاشرے میں کیسے رہنا ہے، اور معاشرے میں رہتے ہوئے آپ نے اپنے بچوں کو اور اپنے گھر کو کیسے ہر طرح کی گندگی سے بچانا ہے، معاشرے میں سکون کیسے قائم کرنا ہے۔ بہت سے لوگ سورہ نور پر اعتراض کرتے ہیں، اور خصوصاً مشرکین اس صورت پہ بہت اعتراض کرتے ہیں۔ ہر زمانے میں اس صورت پہ بہت تنقید کی گئی۔ ابھی جب آپ صورت پڑھیں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مغربی معاشرے میں ایک چیز ہے، وہ کہتے ہیں کہ جتنی مرضی بے پردگی ہو جائے آپ عورت کو گھر بند کر کے نہیں رکھ سکتے۔ مغربی معاشرے میں ایک چیز کہی جاتی ہے کہ سب گناہ حرام چلنے دو، کہہ رہے ہیں نظام چلنے دو، کہ چلتا رہے سب کچھ جو مرضی ہو جائے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ عورت کا لباس کم ہوا، لباس تنگ ہوا، مردوں نے کہا جی عورت تو اٹریکشن کی چیز ہے، عورت کا لباس کم کر دو، اور پھر وہ وقت آیا کہ لباس جسم سے اتر گیا۔ مغربی معاشرے میں جب لباس جسم سے اترا تو اب آپ اگر جا کے ان کے مردوں سے پوچھیں تو انہیں عورتوں میں اٹریکشن ہی نہیں لگتی۔ اب عورت ننگی دیکھ دیکھ کے اب ان کا دل ہی نہیں کرتا ننگی عورتیں دیکھنے کو، اب وہ عورتوں سے آگئے مردوں پہ۔ ٹھیک،
اب مردوں کے ساتھ جب ان کی لسٹ پوری ہو گئی، اب آپ دیکھیں کئی جگہ پر رواج یہ ہو رہا ہے، عورت عورت کے ساتھ نکاح کر رہی ہے، مرد مرد کے ساتھ نکاح کر رہا ہے، اور بہت سی جگہوں پر وہ کہتے ہیں پارٹنر ہونا چاہیے، چاہے آپ کسی جانور کو ہی پارٹنر رکھ دو۔ تو یہ ہے انسانیت کا گرا ہوا وہ پہلو جو مغربی معاشرہ آپ کو اور مجھے دکھاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مرد اپنی دوستیاں بڑھانے کے لیے تو ایسی عورتوں کو منتخب کرتے ہیں جو ہر وقت ان سے پیار محبت کی باتیں کریں، اور وہ ایسی عورتوں کے پاس جانا پسند کرتے ہیں کہ جو انہیں اپنی جوانیوں کے جلوے دکھائیں، لیکن جب انہیں نکاح کے لیے بیوی لانی پڑتی ہے، کیا کہتے ہیں؟ با حیا لڑکی ہو، با کردار لڑکی ہو۔ اپنی خواہشیں پوری کرنے کے لیے وہ طوائفوں کے پاس بھی چلے جاتے ہیں، لیکن جب نکاح میں لانے کی بات آتی ہے تو ایسی عورت کو وہ نکاح میں لانا پسند نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں بیوی چاہیے تو ہمیں وفادار چاہیے۔ اور مرد نے بھی، وہ منٹو کا ایک قول آتا ہے نا کہ مرد ایک اتنا عجیب شے ہے کہ وہ بیوی میں طوائف جیسی ادائیں تو ڈھونڈتا ہے، اور جب طوائف میں بیوی جیسی وفاداری ڈھونڈتا ہے تو کبھی بھی وفاداری با کردار عورت میں جو ہوگی وہ کسی اور میں نہیں ہوگی۔ ایک بندہ جو آپ کی زندگی میں، ایک عورت آپ دیکھ لیں، ایک عورت اپنی زندگی میں کتنی مشکلات برداشت کرتی ہے، وہ اپنا میکا، اپنا گھر، اپنے ماں باپ بہن بھائی چھوڑ کر آپ کے پاس آتی ہے، پھر وہ آپ کی ماں کو بھی خوش کرتی ہے، آپ کی بہن بھائیوں کے کام بھی کرتی ہے، ان کے کپڑے جوتے بھی دھوتی ہے، آپ کے گھروں کی صفائیاں بھی کرتی ہے، اور اس کے بعد آپ کی ضرورت پوری کرتے ہوئے آپ کے بچے پیدا کرتی ہے۔ اور جب یہ سب کچھ کر لیتی ہے اور مرد جب گھر آتا ہے اور اسے ایک بات پتہ چلتی ہے تو وہ لترول کر کے رکھ دیتا ہے بیوی کی۔ وہ کہتا ہے اچھا تم میری ماں کی خدمت ہی نہیں کر سکتی، تم یہ نہیں کر سکتی، تم وہ نہیں کر سکتی۔ اور وہی مرد جب دیکھتا ہے کہ عورت 24 گھنٹے اپنے آپ کو تھکا رہی ہے اور غلطی سے عورت کہہ دے آج میں تھک گئی، تو جواب میں گھر کا ایک ایک بندہ کہتا ہے تم نے کیا کیا کہ تھک گئی ہو؟ سارا دن تو میں باہر رہ کے آیا ہوں، سارا دن تو کمایا میں نے ہے، تو تم کیسے تھک گئی؟ آپ کو اور مجھے اور ہمارے معاشرے کی عورتوں اور مردوں کو یہ صورت وہ پیغام دے گی کہ آپ نے اور میں نے، ہمارے مردوں نے اور عورتوں نے، ہمارے بیٹوں نے اور بیٹیوں نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ آپ کو اور مجھے اس صورت کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام نے ہمیں کیا کردار دیا، اسلام نے ہمیں کیا جو ہے وہ قدریں دیں، اور اسلام نے ہمیں کون سی حدود دے دیں۔ اگر ہمیں حدود نہیں پتہ ہوں گی تو پھر بے حیائی اور فحاشی عام ہو جائے گی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس صورت کا حق ہم نہیں ادا کر سکتے۔ مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ سورہ نور پڑھانے کے لیے بہت وقت چاہیے ہوتا ہے، اور سورہ نور وہ واحد صورت ہے جس پر ہم جتنی بھی بات کریں کم ہے، لیکن ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم اس تھوڑے سے وقت میں ضروری تمام باتیں کر لیں، اور اگر کچھ رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے درگزر کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت کا حق ادا کرنے والا بنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور کا مطلب ہوتا ہے روشنی۔ آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے گھروں میں روشنیاں دیں گے اس صورت سے، اور یہ وہ صورت ہے جو ہم نے نازل فرمائی اور مقرر کر دی ہے، جس میں ہم نے کھلی آیات جو ہے وہ اتاری تاکہ تم یاد رکھو۔ اور کیا ہے پہلی آیت؟ زناکار مرد اور عورت میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے، اور تمہیں ہرگز ترس نہیں آنا چاہیے اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو۔ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے۔ یہاں تک ایک بات ہو گئی۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر ایک مرد نے کیا زنا، ایک مرد نے بغیر نکاح کے کسی عورت کے ساتھ تعلق قائم کیا اور عورت نے بھی تعلق قائم کیا، اور دونوں اس میں مرضی سے شامل رہے، تو انہیں لگیں گے 100 کوڑے۔ اب جب بات آتی ہے 100 کوڑوں کی تو اللہ نے کہا 100 کوڑے لگائے جائیں گے آپ کی اس سوسائٹی کے سینٹر میں، اور تمام لوگوں کو اعلان کر کے بلایا جائے گا اور انہیں بتایا جائے گا کہ اس بندے نے یہ گناہ کیا ہے، اس گناہ کی وجہ سے ہم اسے کوڑے لگا رہے ہیں۔ ایک بندہ جو 100 کوڑے کھائے گا تو 100 کوڑے چھوڑ، میں کہتی ہوں 2 کوڑوں تک بھی اس نے ہر جگہ سے توبہ کر لینی کہ آج کے بعد تو میں پتہ نہیں واش روم میں بھی ننگا نہ کھڑا ہوں۔
ایک بندہ جسے سرے عام 100 کوڑے مارے جائیں اور ہم ہمیشہ اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں. اگر ہمیں یہ پتا چل جائے کہ ہمارا یہ گناہ باہر والوں کو پتا لگے، ہم تو شرمندگی سے گڑ جائیں. ہم کہیں زمین پھٹے اور میں اندر چلا جاؤں کہ کسی کو پتا لگے میں اتنا گرا ہوا ہوں یا میں اتنی گری ہوئی ہوں. اللہ نے اسی لیے کہا کہ 100 کوڑے لگاؤ اور سرے عام لوگوں کے سامنے لگاؤ. آج ہمارے معاشرے میں بہت دکھ کے ساتھ اگر ہمارے ایک زنا کرنے والے جوڑے کو سرے عام کوڑے لگائے گئے ہوتے، ہمارے معاشرے سے زنا ختم ہو جاتا. لوگ سوچتے بھی نہ، کپڑے بدلتے ہوئے بھی کمرے بند کر کے کنڈیاں لگا کے کپڑے بدلتے. آج ہمارے ہاں یہ جو رواج ہے، شادیوں میں 6 لڑکیاں ایک ہی کمرے میں کپڑے بدل رہی ہیں اور 6 مرد ایک ہی کمرے میں کپڑے بدل رہے ہیں. ہم اس حیا کو بھی ذہن میں رکھتے. اللہ نے کہہ دیا ہے حد جاری کرو، اور یہ سزا اس لیے کہ جتنے دیکھیں گے، اگر 2 لوگوں کو سرے عام کوڑے لگائے جائیں گے تو جتنے دیکھیں گے اگر وہ ایسا سوچیں بھی کہ میں کسی کے ساتھ غلط ایسا کوئی تعلق بناؤں، انہیں اس بندے کی سزا یاد آ جائے گی. اچھا اسے چوک میں لٹا کے مارا تھا نا، کہیں ایسا نہ ہو میرے ساتھ بھی ایسا نہ ہو. تو کتنی برائیاں یہیں سے رک جائیں گی. پھر اس سے اگلی سزا، زانی مرد زانیہ یا مشرک عورت سے ہی نکاح نہیں، مطلب زانی مرد الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، کہ زانی مرد بجز زانیہ یا مشرکہ عورت کے اور کسی سے نکاح نہیں کرتا، اور زناکار عورت بھی بجز زانی یا مشرک مرد کے اور نکاح نہیں کرتی. ایمان والوں پر یہ حرام کر دیا گیا. زنا کیا تھا نا، سزا مل گئی، اب نکاح بھی کرو. اللہ کہہ رہا ہے زانی مرد زانی عورت سے ہی نکاح کرے گا، یا پھر وہ مشرک عورت سے نکاح کرے گا. وہ کسی پاکیزہ لڑکی سے نکاح کیسے کر سکتا ہے؟ دل کیسے مانے گا اس کا؟ اور یہاں یہ جو بتا دیا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب حد جاری کی نا، تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ مغربی معاشرے کو دیکھیں، وہاں آپ کو پتہ لگے گا کہ بہت سے ایسے جو زنا کے کیس فائل ہوتے ہیں نا، یا غلط کیسز فائل ہوتے ہیں، چاہے وہ زنا بالجبر ہو چاہے زنا بالرضا ہو. اچھا زنا بھی 2 طرح کا ہے. ایک وہ ہے جو بالجبر ہے، جس میں ایک عورت کے ساتھ جان بوجھ کے زیادتی کرتا ہے اور عورت کی غلطی نہیں ہوتی، تو وہاں عورت پہ کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جائے گا. یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ دونوں اپنی مرضی اور اپنی خوشی سے کرتے ہیں، اور ہم پیچھے پڑ چکے کہ اپنی مرضی اور اپنی خوشی سے کیے جانے والے کام کے بعد وہ قتل تک پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ زنا کے بعد پھر قتل ہی بچتا ہے. جو اولاد حرام کاری کی صورت میں پیدا ہوگی، پھر اس گناہ کو چھپانا، اس محبت کی سوغات کو کہیں تو دفن کرنا پڑے گا. پھر چاہے وہ کچرے کے ڈبے میں ڈالیں، اور چاہے پھر وہ ایدی سینٹر کے باہر چھوڑیں، اور چاہے وہ پھر مار کے اور پورا کرکٹ کے ڈھیر پہ پھینکیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اور مجھے بہترین معاشرہ بنانے کے لیے اگلی جو نصیحت کر رہے ہیں وہ کیا؟ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں، پھر 4 گواہ پیش نہ کریں، تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ. یہ جو بات پتہ چلے ساری عورتوں کو، میں کہتی ہوں عورتوں کی زبانیں ٹھپ ہو جائیں، جو بلا سوچے سمجھے فلاں کو دیکھے فلاں کے ساتھ جا رہی تھی، اچھا مجھے پتہ ہے کہاں گئی ہوگی، میں جانتی ہوں کہاں ملاقاتیں مار کے آئی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کسی پاک دامن عورت پہ آپ نے تہمت نہیں لگانی. ہمارے ہاں رواج ہے کہ ہماری زبانوں کو سکون نہیں ہے. ہم محلے کی کسی آنٹی کو کسی انکل کے ساتھ دیکھ لیں. ایک بندہ جس کی گاڑی ہے، اس نے راستے میں آتی محلے کی کسی عورت کو دیکھا کہ وہ پیدل آ رہی ہے، اور وہ بیچارہ غلطی سے ہمدردی کے طور پر، نیکی کے طور پر گاڑی میں بٹھا دے کہ چلو باجی آپ کو گھر کے سامنے اتار دوں گا. پورے محلے میں سکینڈل مشہور ہو جائے، دیکھا تھا آنٹی کو فلاں کی بیوی فلاں کے ساتھ آ رہی تھی، گاڑی میں دونوں اکیلے تھے. بس یہ بات، اور عورتیں پورے محلے میں کہانیاں سنانی شروع کر دیں گی، اور وہ بندہ دوبارہ نیکی کرتے ہوئے کسی کو اپنی گاڑی میں لفٹ نہیں دے گا. یہ ہمارے معاشرے کا حال. تو اللہ کہہ رہا ہے زبانوں کو لگام دے دو. عورت پر، کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت نہیں لگانی، اور اگر لگاؤ تو پھر گواہ لاؤ، اور گواہ نہ لاؤ تو پھر کوڑے کھاؤ. اب جو پتہ لگے کہ کوڑے پڑیں گے تو کسی عورت کی جرت نہ ہو، کسی مرد کی، یہ ان لڑکوں کی جو چوک چوراہے پہ کھڑے ہوتے ہیں اور ہر آنے جانے والی لڑکی کو دیکھ کے کمنٹ پاس کرتے ہیں جانتے ہو یہ کون ہے؟ 2 نمبر ہے. بہت دفعہ سنی ہوگی آپ نے یہ بات. یہ ہمارے معاشرے کی بہت تلخ بات ہے، لیکن یہ سچ ہے. جہاں 4 لڑکے کھڑے ہوتے ہیں اور کسی لڑکی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ فلاں کی بیٹی ہے، تمہیں پتہ ہے کون ہے یہ؟ اس کا فلاں کے ساتھ چکر چل رہا ہے.
اور یہی باتیں ہوتی ہیں ہماری زبانوں پہ، اور پھر وہ گھر جا کے اپنی بیویوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، اس کو دیکھا تھا، آج ہم نے اس کو فلاں کے ساتھ دیکھا ہے، وہ تو آج ایک کے ساتھ ہی کل دوسرے کے ساتھ ہوگی، تو اللہ کہہ رہا ہے نہیں کرو، اور پھر کبھی بھی ان کی گواہی کو قبول نہ کرو، یہ فاسق ہیں۔ اللہ نے یہ قانون آپ کی اور میری حفاظت کے لیے دیے ہیں۔ دیکھیں عورت کو کسی معاشرے نے اتنا تحفظ نہیں دیا جتنا اسلام نے دیا۔ ہاں جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہاں سوچ لیں اگر ہم میں سے کوئی اس سے پہلے ایسا کوئی کام کر چکا ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہاں توبہ کر لو، اللہ بخش دے گا۔ اگر احساس ہو گیا ہاں میں غلط تھی، مجھے یہ بات پتہ ہی نہیں تھی کہ اچھا اسلام میں یہ ہے، اگر مجھے پتہ ہوتا مجھے اسی کوڑے پڑنے، میں تو کسی کے بارے میں بات کرتے ہوئے سوچتی بھی نہ۔ آپ دیکھیں ہم نہ سوچتے نا، ہمیں ڈر ہوتا اللہ کی حدود کا۔ جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں، اگلا آپ کے اور میرے تحفظ کے لیے ہمارے ہاں یہ جرم بھی بڑا عام ہے۔ پتہ لگتا ہے کسی ماں نے بتا دیا، بہن نے بتا دیا تمہاری بیوی دروازے پہ فلاں کے ساتھ کھڑی تھی، مرد آتا ہے پڑک پڑک 2-3 لگائیں اور طلاق دی اور گھر سے نکالا اور چلو جی قصہ کہانی ختم، گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور ان کا گواہ اپنی ذات کے علاوہ کوئی بھی نہ ہو۔ اگر ایک مرد کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری بیوی کسی کے ساتھ غلط اٹیچ ہے اور اس کے بعد کوئی ثبوت نہیں، تو یہاں قانون آ گیا لیان کا۔ آپ نے یہ ایسا قانون ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ کو پتہ لگ گیا آپ کی بیوی ٹھیک نہیں ہے، آپ کیا کرو اللہ کو گواہ بناؤ۔ تو ایسے لوگوں میں سے ہر ایک کا ثبوت یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ میں سچوں میں سے ہوں، اور 5ویں مرتبہ وہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو۔ اور اس عورت سے سزا اس طرح دور ہو سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ یقیناً اس کا مرد جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، اور 5ویں دفعہ کہے کہ اس پر اللہ کا غضب ہو اگر اس کا خاوند سچوں میں سے ہے۔ اللہ نے یہ کہا ہے پتہ لگ گیا عورت غلط ہے، یہ نہیں کہ جا کے ہاتھ اٹھاؤ، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ جو ہے وہ سرے عام جو ہے وہ مارنا شروع کرو اور پورا گلی محلہ تماشا دیکھے آج اللہ کو گواہ بناؤ اور اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو میں گواہ بنا کے یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ کی لعنت ہو، میں نے اس کو دیکھا تھا۔ 4 مرتبہ وہ کہے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ عورت غلط ہے، اور 5ویں دفعہ وہ یہ کہے کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر جو جھوٹا ہے۔ اور عورت اگر مرد یہ کہہ دیتا ہے تو بات اب عورت پہ آئے گی، ہاں جی تم اپنا ثبوت دو۔ اگر عورت اپنی ثبوت میں یہ بات کہہ دیتی ہے تو پھر عورت کو چھوڑا جائے گا، پھر اللہ اسے سزا دے گا، آپ اسے سزا بھی نہیں دے سکتے۔ اگر اللہ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم پر مشقت اترتی۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور باحکمت ہے۔ اگلے حکم کے بعد بھی آیا اگر ایسا پہلے ہو چکا کوئی بات نہیں، اللہ سے معافی مانگ لو۔ جو لوگ یہ بہت بڑا بہتان باندھ لائے ہیں یہ بھی تم میں سے ہی ایک گروہ ہے۔ یہاں سے شروع ہو رہا ہے واقعہ افک۔ واقعہ افک کیا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر جب آ رہے تھے تو ہوا یہ کہ صحابہ کے ساتھ ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ اچھا پڑاؤ ڈالا تو اماں عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ اماں عائشہ اپنی ضرورت کے لیے واش روم کے لیے گئیں، اور وہ گئیں تو جب وہاں سے روانہ ہونے لگے تو اس وقت نا ہودج ہوا کرتے تھے۔ آپ نے جو ہمارے یہاں آج کل ڈولیاں ہوتی ہیں نا اس طرح کا ہودج جو اونٹ کے اوپر رکھا جاتا تھا، تو حضرت عائشہ کو انہوں نے ہودج دیکھا تو صحابہ نے اٹھا کے اوپر رکھ دیا۔ حضرت عائشہ دبلی پتلی تھی تو انہیں لگا کہ اندر ہی ہوں گی، حالانکہ حضرت عائشہ اس میں نہیں تھیں، اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ ام المومنین بعد میں جب آئیں تو انہوں نے دیکھا، اچھا وہ ایک دفعہ آئیں اور وہاں پر قافلہ موجود تھا، اس کے بعد ان کا ایک ہار کھو گیا تھا اور وہ اپنے ہار کو ڈھونڈنے کے لیے واپس گئیں تو پیچھے سے قافلہ روانہ ہو گیا۔ واپس آئیں تو عقل مندی یہ کی کہ وہیں بیٹھ گئیں کہ اگر قافلے والے دیکھیں گے کہ میں نہیں ہوں تو واپس آ کر اور مجھے یہاں سے لے جائیں گے۔ تو ایک صحابی تھے صفوان بن معطل، ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ قافلے سے پیچھے پیچھے چلتے تھے کہ اگر پیچھے سے قافلے کا کوئی سامان رہ جائے تو وہ اسے اٹھا کر لے آئیں۔ جب وہ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ اماں عائشہ ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے سو رہی ہیں، وہ وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئی ہوں گی، تو وہ حجاب کا حکم آنے سے پہلے حضرت عائشہ کو دیکھ چکے تھے، تو انہوں نے جیسے ہی دیکھا کہ اماں عائشہ ہیں انہوں نے فوراً کہا انا للہ، اور ان کی آواز سن کے اماں عائشہ بھی اٹھ پڑیں۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے اونٹ کو نیچے بٹھایا، اماں عائشہ اس پہ سوار ہوئیں اور وہ خود اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلنے لگ پڑے کہ ہم قافلے سے جا ملیں۔ جب اماں عائشہ کے ساتھ حضرت
صفوان کو آتے ہوئے دیکھا لوگوں نے تو منافقین کو موقع مل گیا کہ وہ اماں عائشہ کے کردار پہ بات کریں۔ انہوں نے دماغ میں اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس نے کہا کہ یہ جو تنہائی ہے نا یہ بے وجہ نہیں ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ اور انہوں نے یہ باتیں جب پھیلانی شروع کی تو بہت سے صحابہ بھی اسی پروپیگنڈے میں شامل ہو گئے، بہت سے لوگ بھی جو ہے وہ آ گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے برات کا حکم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ، اور حضرت عائشہ کو اس بات کا کوئی علم نہیں تھا۔ وہ واپس آئیں اور وہ بیمار ہو گئیں، اور وہ کتنا وقت بیمار رہیں، یہاں تک کہ لوگوں میں یہ باتیں مشہور ہو گئیں۔ اور اماں عائشہ کہتی ہیں کہ میرے پاس اللہ کے نبی آتے، اور وہ پہلے جب آتے تھے تو میرے سے پوچھتے تھے بیماری میں، اب وہ آتے اور وہ کھانے کا پوچھتے اور چیزوں کا پوچھتے اور وہ چلے جاتے، تو میں روتی تھی کہ پتہ نہیں اللہ کے نبی کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ مجھ سے اس طرح سے بات کر رہے ہیں۔ اور پھر جب انہیں ایک دن پتہ لگ گیا، ایک دن انہیں یہ ساری بات پتہ لگ گئی، اور جب پتہ لگی تو وہ دکھ میں آ گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ مجھے اجازت دے میں اپنے والد کے گھر جاؤں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر چلی گئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی برات میں آیات نازل کی۔ کہانی ساری یہ آگے پڑھتے ہیں، ساتھ ساتھ جو بات ہوگی انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے۔ جو لوگ یہ بہت بڑا بہتان باندھ لائے، یہ بھی تم ہی میں سے ایک گروہ ہے، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ہاں، ان میں سے ہر ایک شخص پر اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا، اور ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے حصے کو سر انجام دیا اس کے لیے تو پھر عذاب بھی بہت ہے۔ اسے سنتے ہی مومن مردوں عورتوں نے اپنے حق میں نیک گمانی کیوں نہ کی، اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو صریح بہتان ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کہہ رہے ہیں جب تمہیں پتہ لگا تھا تو یہ تم نے سوچ کیسے لیا کہ امہات المومنین میں سے ایک پر تہمت لگ رہی ہے، اور آپ اسے برداشت کیسے کر رہے ہیں؟ آپ نے انکار کیوں نہیں کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا حضرت عائشہ کی نا ملازمہ سے کہ مجھے بتاؤ تم نے عائشہ میں کیا کچھ دیکھا؟ وہ کہتی ہیں کہ میں تو صرف اتنا دیکھتی ہوں کہ مجھے جو نظر آتا ہے کہ جب عائشہ آٹا گوندتی ہیں تو آٹا ایسی سین میں چھوڑ دیتی ہیں اور بکری ان کے آٹے کو کھا جاتی ہے۔ یعنی ایک لڑکی جس کو اتنا ہوش نہیں کہ میں نے آٹا کیسے سنبھالنا ہے، اسے کہاں یہ چلتر بازیاں آئیں گی؟ تو میں نے تو عائشہ میں یہی دیکھا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں مومن مردوں عورتوں نے کیوں نہ نیک گمانی کی، انہوں نے کیوں نہ کہہ دیا سنتے ہی کہ یہ تو جھوٹ ہے، وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے، اور جب گواہ نہیں لائے تو یہ بہتان باز لوگ یقیناً اللہ کے نزدیک محض جھوٹے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتا تو یقیناً تم نے جس بات کے چرچے شروع کر دیے تھے اس بات کے بارے میں تمہیں بڑا ہی عذاب پہنچتا، اور جب کہ تم اسے اپنی زبانوں سے نقل در نقل کرنے لگے اور اپنے منہ سے وہ بات نکالنے لگے جس کی تمہیں مطلقاً خبر نہ تھی، گو تم اسے ہلکی بات سمجھ رہے تھے لیکن اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہیں پتہ لگ رہا ہے اور تم مشہور کرتے جا رہے ہو، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ ہم لوگوں کے افیئرز کی باتیں چلا دیتے ہیں اور پھر کہانیاں شروع ہو جاتی ہیں، پھر وہ کہا جاتا ہے جتنے منہ اتنی باتیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے تم نے اپنی زبانیں کیوں نہ روکی، تم نے سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات منہ سے نکالنی ہی نہیں چاہیے۔ یا اللہ تو پاک ہے، یہ تو بڑا ہی بہتان ہے اور بہت بڑی تہمت ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی بھی ایسا کام نہ کرنا اگر تم سچے مومن ہو۔ یہاں رک کر اپنے اللہ سے ایک وعدہ کر لیں، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا، آج کے بعد میں کبھی کسی کے کردار پر کوئی انگلی نہیں اٹھاؤں گی، کوئی سیاہ کرے کوئی سفید کرے، کوئی اچھا کرے کوئی برا کرے، آپ کسی کے کیریکٹر پہ کبھی بھی بات نہ کریں۔ اور ہمارے ہاں جب لڑائیاں ہوتی ہیں نا، اور خاندانوں کی یا محلوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں، اور یا دو سہیلیوں میں لڑائی ہو جائے، پھر تو جو راز نکلتے ہیں اور پھر پورا محلہ اسے انجوائے کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا اکٹھی بیٹھتی تھیں تو ایک دوسرے سے ساری باتیں کرتی تھیں، اور جب لڑی ہیں تو پھر پورا محلہ سن رہا ہوتا ہے، اچھا اس نے یہ بھی کیا، اچھا اس نے یہ بھی کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کبھی کسی کے کردار پر انگلی نہیں اٹھاؤ اگر تم سچی مومنہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی
اپنی آیات بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والا ہے۔ اس سے اگلی آیت نمبر 19 سورہ نور آپ کے اور میرے لیے ایک اور سبق، اور ایسا سبق کہ اگر ہم سمجھ جائیں ہمارے معاشرے کی آدھی برائیاں ختم ہو جائیں۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے خواہش مند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ سب جانتا ہے اور تم کچھ نہیں جانتے۔ اللہ کہہ رہا ہے ایک ایسا گروہ ضرور ہے جو فحاشی پھیلاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں میڈیا کیا ہے، آپ سینما گھر کیا ہے، یا پھر یہ آپ کے اور میرے روڈوں پہ لگے یہ بیل بورڈز جن پہ آپ کو اور مجھے ہر وقت ننگی لڑکیاں نظر آتی ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے فحاشی پھیلاتے ہو، نہ زبان سے پھیلانی ہے، نہ آنکھوں سے پھیلانی ہے، نہ دل سے پھیلانی ہے، نہ ہاتھوں سے پھیلانی ہے، کوئی بھی ایسا کام۔ تشیح الفاحشہ ایسا کام ہوتا ہے کہ جس میں ہر طرح کی فحاشی شامل ہو، چاہے وہ آنکھ سے ہو، چاہے وہ زبان سے ہو، چاہے وہ دل سے ہو، چاہے وہ جسم کے کسی بھی حصے سے ہو۔ تو ہمارے ہاں فحاشی کا معیار کیا بن گیا کہ ہمیں ڈرامے بھی دکھائے جاتے ہیں تو اس میں یہی کہ لڑکی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی، شادی شدہ دیور کے ساتھ بھاگ گئی، یا محلے والے کسی دکاندار کے ساتھ بھاگ گئی، یا نہیں اگر بھاگی تو پکڑی گئی اور بعد میں ایک کو مار دیا گیا اور دوسرے کو چھڑا لیا گیا۔ یا پھر ہماری فلموں میں کیا دکھاتے ہیں کہ شادی سے پہلے کی محبتیں اور عشق معشوقیاں اور وہ اس انتہا پر پہنچتی ہیں تو بیچ میں دشمن آ جاتے ہیں، تو یا تو شادی ہو جاتی ہے اور نہ ہو تو دونوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور اینڈ پہ ایک دل بنا دیتے ہیں اور دل میں تیر چلا دیتے ہیں اور بس۔ اللہ کہہ رہا ہے فحاشی پھیلانی بھی نہیں ہے، جو پھیلائے گا تو اسے بھی گناہ ملے گا۔ یہاں میں سب کو ایک چھوٹی سی بات اور بتا دوں کہ یہ جو ہم لوگ اپنے سٹیٹس لگاتے ہیں یا ہم اپنی ذاتی تصویریں، اپنی فیملیوں کی اور فنکشنز کی تصویریں آپ لگا کے فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ اور انسٹاگرام پہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم یہ تصویریں لوگوں کو بتائیں گے، لوگ کہیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ تو یہ جو ہمارا انداز ہے نا لوگوں کو دکھانے کا، آپ کو اور مجھے کسی کو دکھانے کی ضرورت ہی نہیں کہ ہم کتنے خوبصورت ہیں، آپ کو اور مجھے کسی سے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنی ڈی پیوں پہ اپنی تصویریں لگاتے پھریں، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم روز نئی پوسٹ انسٹا پہ شیئر کریں کہ دیکھو آج میں نے یہ جوڑا پہنا، آج میں نے یہ جوڑا پہنا، تو فیلنگ سیڈ، تو فیلنگ ہیپی، تو فیلنگ فلان، تو فیلنگ ڈمکان۔ نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ بڑی شفقت رکھنے والا مہربان ہے، تو تم پر عذاب آ جاتا، تم پر عذاب آ جاتا اگر تم نے یہ سب کچھ، میں نے رحمت اپنی نہ کی ہوتی۔ آپ دیکھیں اللہ نے اگر قوموں کو تباہ کرنا ہوتا نا تو میں کہتی ہوں ہماری قوم تو کتنا عرصہ پہلے تباہ ہو گئی ہوتی، جو فحاشی اور بے حیائی یہاں پر ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ سارے شیطان کے کام ہیں، تو اے ایمان والو تم کیا کرو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی جو پیروی کرے گا تو وہ تو بے حیائی اور برے کاموں کا ہی حکم دے گا۔ شیطان تو کہے گا چلو مووی دیکھنے چلتے ہیں، چلو شاپنگ مال میں چلتے ہیں، اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا عید کے دنوں میں اور رمضان کے دنوں میں بازاروں میں کتنا رش ہوتا ہے۔ بہت سے مرد صرف اس لیے بازار جاتے ہیں کہ وہ عورتیں مختلف طرح کی لڑکیاں دیکھ سکیں، مختلف طرح کی عورتیں دیکھ سکیں، اور آپ اور میں شاید اس چیز کے گواہ ہیں کہ بہت سی کنجسٹڈ جگہوں پر، بہت سے مالز میں روز کسی نہ کسی مرد کو مار پڑی ہوتی ہے، اس نے فلاں کو ٹچ کر لیا اور اس نے فلاں کے ساتھ پنگا لے لیا، اور یہ ہمارے معاشرے کی باتیں ہیں۔ ہم ان پر باتیں کرتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں ایسی بات نہ کرو، ہے اتنی بری بات، اچھا آپ درس میں ایسی بات کریں گی تو ہم کیوں نہ بات کریں۔ یہ ہمارے معاشرے کی برائیاں ہیں۔ کتنے بازاروں میں لڑکوں کو عورتیں سرے عام پیٹ دیتی ہیں کہ تم نے مجھے ٹچ کیوں کیا، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جاتے جاتے ایسے کرنے سے کیا ملتا ہے، اس سے کیا حاصل کہ آپ جا رہے ہیں اور ایک عبایا پہنی ہوئی عورت کو آپ فرنٹ سے یہ بیک سے ٹچ کر لیتے ہیں، اس سے آپ کو کیا ملنا۔ آپ کو اگر ایسی کوئی خواہش ہے تو آپ اس خواہش کو اپنے گھر میں جا کے پورا کریں۔ اور کتنے شادی شدہ اور ایجڈ مرد بھی اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے مردوں کو ہدایت دے۔ پھر تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنی قرابت داروں اور مساکین اور مہاجروں کو فی سبیل اللہ دینے سے قسم نہیں کھانی چاہیے، بلکہ انہیں معاف کر دینا اور درگزر کر لینا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف کر دے؟ اللہ قصوروں کو معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے، حضرت مستہ بن اساسہ تھے اور وہ
اللہ کے جو حضرت ابوبکر صدیق تھے نا، انہوں نے ان کے لیے وظیفہ مقرر کیا ہوا تھا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کو یہ بات پتہ چلی کہ ان کی بیٹی پر تہمت لگانے والوں اور اس کی تشہیر کرنے والوں میں حضرت مستہ کا بھی تھوڑا بہت کردار ہے، تو انہوں نے بھی ریجیکٹ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا اچھا ہمیں نہیں پتا ہوگا کچھ، اتنی سی بات بھی اگر کی ہوگی، تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کا وظیفہ روک لیا کہ میں نہیں انہیں وظیفہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، واپس کرو، جو اس نے کیا وہ اس کا اپنا عمل ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ معاف کریں اور درگزر کریں تاکہ اللہ آپ کو بھی معاف کرے۔ اللہ کہتا ہے نا کہ معاف کرنا، تم لوگوں کو معاف کرو میں تمہیں معاف کروں گا۔ اور یہ بات اتنی کیوں کی کہ انسان کو دکھ ہوتا ہے نا، انہیں دکھ ہوا، تکلیف ہوئی کہ میرا رشتہ دار ہے، میں اس کا خرچہ بھی اٹھا رہا ہوں اور یہ میری بیٹی کے بارے میں بات کر رہا ہے، تو انہوں نے فطرتاً اس چیز کو بند کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا نہیں۔ تو جب ابو بکر صدیق نے یہ بات سنی تو فوراً پکار اٹھے کہ کیوں نہیں اے ہمارے رب، ہم ضرور یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں معاف کر دیں۔ لہٰذا انہوں نے پھر حضرت مستہ کے لیے جو مالی امداد تھی وہ شروع کر دی۔ پھر جو لوگ پاک دامن، بھولی بھالی اور با ایمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں اور ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ پاک دامن عورت پر تہمت لگانا ایسا ہی ہے کہ جیسے کبیرہ گناہ کرنا، اور پاک دامن عورت پر جو تہمت لگائے گا وہ اپنی 100 سال کی عبادت ضائع کرے گا۔ اب سوچیں 100 سال تو عبادت کی ہی نہیں اور ایک تہمت لگا کے ساری ضائع کر دی۔ اللہ کہہ رہا ہے قیامت والے دن ان سے پوچھا جائے گا اور قیامت والے دن ان کے ہاتھ پاؤں بولیں گے۔ یہ کہہ بھی دینا ہم نے نہیں کیا تو زبانیں بول پڑیں گی کیوں نہیں کیا، اللہ جی اس نے یہ کہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے۔ اس دن اللہ تعالیٰ انہیں پورا پورا بدلہ حق اور انصاف کے ساتھ دے گا اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور وہی ظاہر کرنے والا ہے۔ اور ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لائق ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لائق ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لائق ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہیں۔ ایسے پاک لوگوں کے متعلق جو کوئی بہتان بازی کر رہے ہیں وہ ان سے بالکل بری ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو، اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ اگر آپ اور میں ان گناہوں سے اور ان بری چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں گھروں کے ماحول کو پاک کرنا ہے۔ تو گھروں کے ماحول کو پاک کرنے کے لیے کیا کرو؟ ذمہ دار بن جاؤ۔ آپ نے جانا ہے کسی کے گھر تو گھروں میں داخل ہونے کے آداب کیا ہیں کہ جاؤ اور دروازہ بجاؤ، اور دروازہ بجا کے اجازت طلب کرو، اجازت ملے تو اندر جاؤ اور اندر جا کر سلام کرو، اور اگر تمہیں وہاں کوئی بھی نہ مل سکے تو پھر اجازت ملے بغیر اندر نہ جاؤ، اور اگر تم سے لوٹ جانے کو کہا جائے تو تم لوٹ ہی جاؤ، یہی بات تمہارے لیے پاکیزہ ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اور دروازہ نوک کرو، اور اگر کوئی اجازت دے تو گھر کے اندر جاؤ، اور اگر کوئی اجازت نہیں دیتا تو واپس چلے جاؤ۔ سوچیں ذرا، کوئی ہمیں منع کر دے، آپ اپنی کسی بہن کو رشتہ دار کو میسج کرتی ہیں آج میں نے آپ کے گھر آنا ہے، دیکھیں اب تو آداب یہ ہو گئے کہ کسی کو کال کر کے جائیں، کسی کو فون کر کے جائیں، کسی سے پوچھ کے جائیں دیکھیں ہم نے آپ کے گھر آنا ہے، آج آپ مصروف تو نہیں، آپ کے پاس وقت ہوگا، آج ہم آپ کی طرف آئیں گے۔ یہ بہت اچھا طریقہ ہے، آپ کسی کو فون کر لیں، SMS کر لیں۔ اچھا اگر کوئی منع کر دیتا ہے تو پھر ہاں اچھا تم چاہتی نہیں میں تمہارے گھر آؤں، اچھا خود تو جب منہ دل کرتا ہے منہ اٹھا کے چلی آتی ہو، آج غلطی سے میں نے کہہ دیا کہ میں نے تمہارے گھر آنا، آج دیکھو اس نے تو منہ پہ ہی منع کر دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی منع کرے لوٹ جاؤ، اگر کوئی دروازے پہ آیا ہوا بھی آپ کو کہہ دینا کہ آپ ابھی چلے جائیں ہمیں ضروری کام ہے، کوئی بندہ آپ کے گھر آیا آپ نے کہیں جانا ہے، آپ انہیں کہیں معذرت کے ساتھ ہم جانا چاہتے ہیں ہمارا ضروری کام ہے، تو ٹھیک، ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں بری سمجھی جاتی ہیں، ہمارے معاشرے میں بغیر اطلاع دیے کوئی گھر آ جاتا ہے اور گھر میں کچھ بنا ہوا نہیں ہوتا اور پھر آگے کیا کہتے ہیں ہم نے تو سرپرائز دیا، پھر چاہے مونگ کی دال پکی ہو پھر کھانی پڑتی ہے، کیوں سرپرائز دیا بھائی، نہ دیتے بتا کے آتے تو شاید تمہارے لیے کچھ اچھی چیز بنا لیتے۔ تو طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اور میں جب کسی کے گھر جائیں تو آداب کے ساتھ جائیں، ہاں غیر آباد گھروں میں جہاں تمہارا کوئی اور فائدہ یا اسباب ہو، جانے پر تم پر کوئی گناہ نہیں، تم جو کچھ بھی ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، آیت نمبر ہے 30، اور یہ میرے سارے بھائیوں کے لیے ہے۔
آپ کے اور میرے بیٹوں کے لیے اور شوہروں کے لیے اللہ نے کہا مسلمان مردوں سے کہو اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے، لوگ جو کچھ کریں اللہ تعالیٰ سب جاننے والا ہے۔ پیچھے ہم نے بے حیائی اور برائی کی اقسام پڑھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اور میرے بچوں کے دماغوں سے یہ جو بے حیائی کا کنسیپٹ ہے نا وہ نکالنا چاہ رہے ہیں۔ جب دیکھیں گے ہی نہیں، عورتوں کو دیکھیں گے تو کوئی شہوت ابھرے گی نا، جب وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ اچھا ہمارے ہاں تو اس آیت کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں اچھا پھر ہم آئی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے، اچھا وہ مرد ہے تو وہ عورتوں کی آنکھیں نہیں چیک کرے گا، اچھا وہ عورتیں ہیں تو مردوں کی آنکھیں نہیں چیک کریں گی۔ یہ بحثیں فضول ہیں، ضرورت ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا، چاہے آئی اسپیشلسٹ میل ہے یا فیمیل، اس سے قطعاً فرق نہیں پڑتا، وہ الگ چیز ہے۔ یہاں جو نگاہیں نیچے رکھنے کی بات کی گئی وہ یہ بازاروں اور چوک چوراہوں پہ جو کھڑے اور باش لڑکے ہوتے ہیں ان کو کہا گیا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ آپ دیکھیں جب آپ کسی سے سبزی فروٹ لینے کے لیے جاتے ہیں، کنورسیشن ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، آپ پوچھتے ہیں بھائی کس طرح دے رہے ہو، بندہ بتاتا ہے یہ ریٹ ہے، آپ کہتی ہیں کلو دے دو، 2 کلو دے دو، یا بعض دفعہ بارگیننگ بھی ہوتی ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ اب یہ جو بات کی گئی نا کہ نگاہیں نیچی رکھو، تو یہ شہوت کے حساب سے کی گئی کہ آپ کسی کو دیکھ کے چسکے نہ لگائیں، آپ کسی کو دیکھ کے یہ نہ کہیں وہ دیکھو وہ دیکھو وہ جا رہی ہے، فلاں کی بیٹی جا رہی ہے، وہ دیکھو تم نے دیکھا اس کے کپڑے دیکھو، اس کے جوتے دیکھو، اچھا اس کا بایا دیکھو۔ یہ طریقہ کار غلط ہے۔ پھر مزید احکامات دیے، مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہاں دونوں کو ایک بات کہی گئی، نگاہوں کے نیچے رکھنے کی اور شرمگاہوں کی حفاظت کی، کہ اگر مومن ہو تو کیا کرو؟ پھر نگاہیں جھکا کر چلو، اور پھر پہلی نظر تو معاف ہے، جو نظر آپ کی کسی کو ایسے ہی پہلی دفعہ میں پڑ جائے وہ تو معاف ہے، لیکن جو ہے جب آپ کسی کو مسلسل گھورتے ہی جائیں گھورتے ہی جائیں گھورتے ہی جائیں تو وہ نظر منع کر دی گئی۔ اور یہاں پر بہت تلخ سی بات کرنے لگی ہوں کہ ہمارے ہاں ایک کنسیپٹ ہے کہ بھابھیوں کی یا کزنوں کی یا پھر دوست کی بیویوں کی جو بلا وہ کیا کہتے ہیں حدود کے تعریف کی جاتی ہے۔ آپ نے اپنی بھابھی کو دیکھ لیا اچھے ڈریس میں، اچھا دوست کی بیوی کو دیکھ لیا تو پھر تو جناب وہ تعریفوں کے پل بند۔ تم نے دیکھا تھا فلاں کی بیوی کو وہ کتنی پیاری لگ رہی تھی، تم تو ویسے کپڑے بھی نہیں پہنتی، تو تم یہ نہیں کرتی، تو تم وہ نہیں کرتی، اس کے کپڑے دیکھے تھے تو اس کا میک اپ دیکھا تھا تو اس کی آئی بروز دیکھی تھی۔ اللہ کہہ رہا نہیں کرو یہ، دیکھیں یہ تو آگ لگانے والی چیز ہے، آپ پیٹرول کو آگ کے قریب لے کے جائیں گے نا تو وہ آگ پکڑے گا۔ ہم جب اپنے گھروں میں اپنے فنکشنز میں ایک حد میں رہیں گے نا تو پھر وہاں اختلاط کم ہی ہوگا، وہاں اس طرح کی بے حیائیاں کم ہی ہوں گی۔ اور پھر کہہ دیا گیا کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں، اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خامدوں کے یا اپنے والد کے یا اپنے سسر کے یا اپنے بیٹوں کے یا اپنے خاوند کے لڑکوں کے، یعنی سوتیلے بیٹے، یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنے میل جول کی عورتوں کے یا محلے دار عورتیں یا رشتہ دار عورتیں یا غلاموں کے یا ایسے نوکر چاکر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہوں، یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے مطلع نہ ہوں، اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت ظاہر ہو جائے۔ اے مسلمانوں تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پا جاؤ۔ اس پوری آیت میں بتا دیا گیا کہ کرنا کیا ہے، اپنی زینت کو چھپانا ہے، اور زینت کو چھپانے میں عورت کا کردار زیادہ ہے کیونکہ عورت کو اللہ نے حسن زیادہ دیا ہے۔ اور جہاں پر آپ دیکھیں اپوزٹ پول اٹریکٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد سے ایک معاشرے کو تشکیل دیا تو فطری طور پر محبتیں دلوں میں ڈالی گئیں۔ اگر محبتیں دلوں میں نہ ہوتی تو پھر فیملی نظام کبھی چل ہی نہیں سکتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم حیا دار بچیاں بنو، تم اپنی زینتیں ظاہر نہ کرو، اور کیا کرو کہ اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑیاں ڈالے رکھو۔ اور آپ دیکھیں نا ہمارے ہاں چونکہ اسلام پر عمل نہیں ہوتا، اسی
لیے گناہ بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ ہم تو صرف کردار دیکھتے ہیں صاحب، حسن تو ہم نے سر عام بکتا دیکھا۔ جب آپ خود اپنی بچی کو سلیو لیس ڈریس پہنائیں گے، جب ہم چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بغیر بازو کے کپڑے پہناتے ہیں، ہماری بیٹی دوپٹہ گلے میں ڈالتی ہے، ہم کہتے ہیں بیٹا وہ سر پہ کرے تو مائیں خود ہی اتار دیتی ہیں۔ شادی میں جا رہی ہو، اچھا بی بی بن کے رہوگی، اتارو دوپٹہ، تم بغیر دوپٹے کے اچھی لگ رہی ہو، دوپٹے کو نا یہاں کندھے پہ ڈال لو۔ تو یہ بعض دفعہ مائیں بھی کہہ رہی ہوتی ہیں، تو ہم نے تہذیب اور تمدن کی مثال خود بننا ہے۔ آپ دیکھیں غریب عورت کی بچی کو اگر آپ دیکھیں گے نا، تو انہوں نے پھٹا ہوا بھی دوپٹہ ہے تو سر پہ کیا ہوتا ہے۔ غریب بچے کو آپ دیکھیں نا، اس نے پھٹا ہوا دوپٹہ بھی، وہ کسی نے کہا تھا کہ تہذیب کی شان غریبوں کے گھر یہ ہے، دوپٹہ پھٹا ہوا ہے پر ان کے سر پر ہے۔ انہوں نے چھوٹی سی چولی بھی پھٹی ہوئی بھی کی ہوگی تو سر پہ ہوگی۔ اور جتنا پوش گھر ہوگا، جتنا بڑا گھر ہوگا، اس گھر کی بچیاں اتنی ہی بے حیا ہوتی ہیں۔ کیوں؟ نہ مردوں کو فکر ہے اور نہ جو ہے وہ عورتوں کو فکر ہے، نہ ماؤں کو فکر ہے، نہ باپ کو فکر ہے۔ وہ ایسی پارٹیوں میں لے کے جاتے ہیں کہ کسی امیر گھر میں شادی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے والا بنائے کہ پردے کے پھر بتا دیے گئے کہ ستر، یہاں پر ستر کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ ستر ہوتا ہے ایسا پردہ جو ایک عورت کا ایک عورت سے ہو اور ایک مرد کا مرد سے ہو۔ ناف سے لے کر گھٹنوں تک مرد کا مرد سے ستر ہے۔ مرد کسی بھی مرد کے سامنے ناف سے لے کر گھٹنوں تک اپنے جسم کو ظاہر نہیں کر سکتا۔ اور اسی وجہ سے میں پہلے بھی بتا چکی کہ یہ جو کبڈی یا ریسلنگ یا یہ کھیل ہیں، ایسے کھیلوں سے اپنے بچوں کو دور رکھیں اور انہیں بتائیں کہ دیکھو یہ ستر ہے۔ پھر جو ہے عورت کا عورت سے بھی اسی طرح ستر ہے۔ تو جو لوگ جاتے ہیں، سوائے اس کے کہ آپ ظاہر ہے لیبر پین میں گئی ہیں کسی ڈاکٹر کے پاس یا ڈیلیوری کے لیے گئے ہیں، تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ ہاں ڈیلیوری اگر کروائی جا سکتی ہے تو پھر ویکس بھی تو کروائی جا سکتی ہے، تو چلو پارلر چلتے ہیں اور ٹانگیں کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، تو اس کی اسلام میں قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو چیزیں تھیں وہ بتا دیں کہ آپ نے کن کن سے پردہ کرنا ہے اور کن سے نہیں۔ اور یہاں یہ بات کی گئی کہ ایسے بچوں کے سامنے آپ زینت ظاہر کر سکتی ہیں جنہیں عورتوں کی پوشیدہ باتوں کا پتہ نہ ہو۔ تو آج کل کے تو میرے خیال میں 8-9 سال کے بچے کو بھی سارا کچھ پتہ ہوتا ہے، تو احتیاط کی ضرورت ہے آپ کو اور مجھے۔ پھر اگر آپ نے حجاب کرنا ہے، آپ نے نقاب کرنا ہے، تو یہ بھی چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ کا عبایا جسم سے چپکا ہوا نہ ہو، یا آپ کا سکارف اتنا چھوٹا نہ ہو کہ وہ سارا کچھ ویسے ہی نظر آ رہا ہو، تو پھر اس حجاب سے بہتر ہے بڑی سی چادر کر لیں۔ تم میں سے جو مرد عورت بے نکاح ہوں ان کا نکاح کر دو، اور اپنے نیک بخت غلام لونڈیوں کا بھی، اگر وہ مفلس بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ تو کشادگی والا اور علم والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دو محبت کرنے والوں کے لیے اللہ نے نکاح سے زیادہ اچھی چیز کوئی نہیں رکھی۔ اگر نکاح ہو جائے گا تو معاشرہ سنور جائے گا، اور اگر نکاح وقت پر ہو جائے گا تو وہ زیادہ بہتر۔ پہلے جو تھے نا یہودوں کے راہب، وہ نکاح نہیں کیا کرتے تھے، وہ اس بات کو بڑا اچھا سمجھتے تھے کہ ہم بغیر نکاح کے زندگی، ابھی بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ یہود کے جو بڑے بڑے پادری ہوتے ہیں وہ نکاح نہیں کرتے، ان کی وہ جو نینیز ہوتی ہیں وہ بھی نکاح نہیں کرتی، انہوں نے وہ جو اپنے اس میں گرجا گھروں میں ایک فیمیل چھوڑی ہوتی ہے اور وہ ساری زندگی پوری ادھر ہی گزار دیتی ہے، وہ شادی نہیں کرتی۔ اسلام اس سے غلط کہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں۔ تو نکاح آپ کریں، اور نکاح کا قطعاً مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر تنگ دستی ہے تو نکاح نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے رزق میں نے دینا ہے۔ اور ان لوگوں کو پاک دامن رہنا چاہیے جو اپنا نکاح کرنے کا مقدور نہیں رکھتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے کشادہ کر دے۔ اور تمہارے غلاموں میں سے جو کوئی تمہیں دے کر آزادی کی تحریر کرانی چاہے، یہاں آ گیا مکاتبت کا قانون۔ تو چونکہ اب تو یہ چیز ختم ہی ہو گئی ہے، غلام رہے کوئی نہیں، تو اس پہ زیادہ بات نہیں کریں گے۔ یہ ہوتا قانون یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ غلام ہوتا تھا تو اسلام نے کہا کہ آپ اس طرح کرو، اپنے مالک سے مکاتبت کر لو کہ میں آپ کو اپنی آزادی کے عوض اتنی رقم دوں گا، اور وہ جب رقم پوری ہو جائے تو وہ بندہ آزاد۔ تو یہ وہ بات ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دے۔ تمہارے غلاموں میں سے جو کوئی تمہیں کچھ دے کر آزادی کی تحریر کرنا چاہے تو تم ایسی تحریر انہیں کر دیا کرو، اگر تم کو ان میں کوئی بھلائی نظر
آتی ہو، اور اللہ نے جو مال تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے انہیں بھی دو۔ وہ تمہاری جو لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہتی ہیں انہیں دنیا کی زندگی میں فائدے کی غرض سے بدکاری پر مجبور نہ کرو، اور جو انہیں مجبور کر دے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پر جبر کے بعد بخش دینے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے پروسٹیٹیوشن مجبور کر کے کبھی بھی نہیں ہوگی، جنہیں مجبور کر کے غلط کام کروائے جائیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان عورتوں سے بھی محبت کر رہے ہیں کہ نہیں، اگر کسی عورت کو غلط کام کی طرف کوئی زبردستی لے کر جائے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر اسے پکڑے گا۔ ہم نے تمہاری طرف کھلی اور روشن آیتیں اتاری ہیں، اور ان لوگوں کی کہاوتیں جو تم سے پہلے گزر چکے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ نور ہے، اور آسمانوں کا اور زمین کا اور اس کے نور کی مثال ایک ایسے تاک کے سی ہے جس میں چراغ ہو، اور چراغ شیشے کی قندیل میں ہو، اور شیشہ مثل چمکتے ہوئے روشن ستارے کے ہو۔ وہ چراغ ایک بابرکت درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو، جو درخت نہ مشرقی ہے اور نہ مغربی، وہ خود قریب ہے کہ آپ ہی روشنی دینے لگے، اگرچہ اسے آگ نہ بھی چھوئے۔ نور پر نور ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جسے چاہے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ مثالیں بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بخوبی واقف ہے۔ بہت خوبصورت تمثیل اللہ نے دی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت سلیم پر پیدا کیا، تو جس کا دل پاک ہوگا وہ اس پاکیزہ وحی سے اس نور کو حاصل کر لے گا۔ تو دعا مانگا کریں، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا۔ تو یہ پوری دعا ہے، بہت پیاری دعا ہے، کوشش کریں یاد کریں، اور میرے خیال میں آن لائن والے تو سارے ہی سنتے ہوں گے روزانہ۔ اور ان گھروں میں جن کے بلند کرنے اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وہاں صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، اس دن سے وہ ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی، اس ارادے سے کہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے، بلکہ اپنے فضل سے اور کچھ زیادتی عطا فرمائے۔ تو اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار روزیاں عطا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رزق کے لیے اگر تم نماز کے وقت پر دکان بند بھی کر دو گے نا تو اللہ رزق بڑھا کر دے گا۔ اور ہم کیوں نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں اچھا دکان بند کر کے جائیں گے نا تو کوئی گاہک نہ چلا جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں اپنی طرف سے جسے چاہتا ہوں بے شمار روزیاں دیتا ہوں، اور کافروں کے اعمال مثل اس چمکیلی ہوئی ریت کے ہیں جو چٹیل میدان میں ہو، جسے پیاسا شخص دور سے پانی سمجھے لیکن جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا۔ ہاں اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے جو اس کا حساب پورا پورا چکا دیتا ہے، اللہ تو بڑی ہی جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے دنیا کے پیچھے بھاگو گے، دنیا تو دھوکہ ہے، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو غفور الرحیم ہے۔ انسان جتنا مرضی گناہ کر لے اللہ تعالیٰ تو بخش ہی دیتے ہیں۔ یا پھر مثل اندھیروں کے ہے جو گہرے سمندر کی تہ میں ہوں، جسے اوپر تلے کی موجوں نے ڈھانپ رکھا ہو، پھر اوپر سے بادل چھائے ہوئے ہوں، الغرض اندھیریاں ہیں جو اوپر تلے پے در پے ہیں، جب اپنا ہاتھ نکالے تو اس سے بھی قریب ہے کہ نہ دیکھ سکے۔ اور بات یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ ہی نور نہ دے اس کے پاس کوئی روشنی نہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین کی کل مخلوق اور پر پھیلائے اڑنے والے کل پرندے اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں، ہر ایک کی نماز اور تسبیح اسے معلوم ہے، لوگ جو کچھ بھی کریں اس سے اللہ بخوبی واقف ہے۔ زمین اور آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر انہیں ملاتا ہے اور پھر انہیں تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان میں سے میںہ برستا ہے، وہی آسمان کی جانب سے اولوں کے پہاڑ میں سے اولے برساتا ہے، پھر جنہیں چاہے ان کے پاس انہیں برسائے اور جن سے چاہے انہیں ہٹا دے۔ بادل ہی سے نکلنے والی بجلی کی چمک ایسی ہوتی ہے کہ گویا اب آنکھوں کی روشنی لے چکی۔ اللہ تعالیٰ ہی دن اور رات کا رد و بدل کرتا ہے، آنکھوں والوں کے لیے تو اس میں بڑی ہی عبرتیں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ بارش ہو رہی ہوتی ہے تو آدھے سین میں بارش ہوتی ہے اور آدھا سین خشک ہوتا ہے، آدھی زمین گیلی ہو رہی ہوتی ہے اور آدھی جگہ، اور بعض دفعہ بارش میں دھوپ بھی ہوتی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں جو بارشیں ہوئیں دھوپ بھی بہت تیز تھی اور بارش بھی تھی، کبھی دھوپ کبھی بادل کبھی بارش، تو یہ اللہ کی قدرت سے ہے۔ تمام کے تمام چلنے پھرنے والے جانداروں کو اللہ نے ہی پانی سے پیدا کیا، ان میں سے بعض تو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں اور بعض دو پاؤں پر چلتے ہیں، بعض چار پاؤں پر چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ
بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، بلا شک و شبہ ہم نے روشن اور واضح آیات اتار دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور رسول پر ایمان لائے اور فرما بردار ہوئے، پھر ان میں سے ایک فرقہ اس کے بعد پھر جاتا ہے، یہ ایمان والے ہی نہیں۔ جب یہ اس بات کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے جھگڑے چکا دے، تو بھی ان کی ایک جماعت منہ موڑنے والی بن جاتی ہے۔ ہاں اگر انہی کو حق پہنچتا تو یہ فرما بردار ہو کر اس کی طرف چلے آتے۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا یہ شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، یا انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ان کی حق تلفی نہ کریں؟ بات یہ ہے کہ یہ لوگ بڑے ہی ظالم ہیں۔ ہمیں بھی ایسے ہی لگتا ہے نا کہ ہمیں بڑی مشکل شریعت دے دی گئی، ہائی اسلام پہ کون چلے گا، اسلام پہ چلنا تو کتنا مشکل ہے، کون عبایا پہن کے جائے اور کون پانچوں نمازیں پڑھے۔ اللہ کہہ رہے ہیں انہیں کیا اس بات کا ڈر ہے کہ میں حق تلفی کروں گا؟ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بار بار بتا چکے کہ وہ ہمیں ایک ایک نیکی کا اجر دیں گے، ایک ایک نیکی کا صلہ ہمیں ملے گا۔ ایمان والوں کا تو یہ قول ہے کہ جب انہیں اس لیے بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان میں فیصلہ کرے تو وہ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ پھر کامیاب ہونے والے ہیں۔ جو بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے، اللہ کا خوف رکھے اور اس کے عذابوں سے ڈرتے ہیں، وہی نجات پانے والے ہیں۔ اور بڑی پختگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کھا کر یہ کہتے ہیں کہ آپ کا حکم ہوتے ہی نکل کھڑے ہوں گے۔ کہہ دیجئے بس قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کی حقیقت ہمیں معلوم ہے جو تم کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کا حکم مانو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم نے روگردانی کی تو رسول کے ذمے تو وہی ہے جو اس پر لازم کر دیا گیا، اور تم پر اس کی جواب دہی ہے جو تم پر رکھا گیا۔ ہدایت تو تمہیں اسی وقت ملے گی کب جب تم رسول کی ماتحتی کرو گے، سنو رسول کے ذمے تو پہنچا دینا ہے۔ اللہ نے کہا کہ قرآن اور حدیث، اللہ اور اس کا رسول، انہی دو شرائط کے ساتھ آپ اور میں کامیاب ہوں گے۔ تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اللہ وعدے کر چکا کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسے کہ ان لوگوں کو خلیفہ بنایا جو ان سے پہلے تھے، اور یقیناً ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم کر کے جما دے گا جسے ان کے لیے وہ پسند کر چکا، اور ان کے اس خوف و خطر کو وہ امن و امان میں بدل دے گا کہ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ اس کے بعد بھی جو لوگ ناشکری کریں اور کفر کریں تو یقیناً وہ فاسق ہیں۔ تو کرنے کا کام کیا؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، نماز کی بھی پابندی کرو اور زکوٰۃ بھی ادا کرو، اللہ تعالیٰ کے رسول کی فرما برداری میں لگے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور یہ خیال آپ کبھی بھی نہ کریں کہ منکر لوگ زمین میں ادھر ادھر بھاگ کر ہمیں ہرا دینے والے ہیں، ان کا اصلی ٹھکانہ تو جہنم ہے جو یقیناً بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اگلی آیت میں ہمارے بچوں کے لیے ایک سبق ہے کہ اے ایمان والو، تم میں سے تمہاری ملکیت کے غلاموں کو اور انہیں بھی جو تم میں سے بلوغت کو نہ پہنچے ہوں 3 وقتوں میں اجازت حاصل کرنی ضروری ہے۔ کہ کسی بھی کپل کے کمرے میں جانے کے لیے یا ماں باپ کے کمرے میں جانے کے لیے آداب کیا ہیں؟ نماز فجر سے پہلے اور ظہر کے وقت جب کہ تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد، یہ 3 وقت تمہاری خلوت اور پردے کے ہیں، تو ان وقتوں کے ماں سوا نہ تم پر کوئی گناہ ہے اور نہ ان پر، تم سب آپس میں ایک دوسرے کے پاس بکثرت آنے جانے والے ہو۔ اللہ اس طرح کھول کھول کر اپنے احکامات تم پر بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمت والا ہے۔ اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا 3 اوقات میں اجازت لیے بغیر کمرے میں کوئی نہ آئے، فجر سے پہلے، ظہر کے وقت جب کیلولے کا ٹائم ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے انسان لیٹ جاتا ہے، اور عشاء کے بعد۔ اگر کسی کے کمرے میں جانا ہے تو بچوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ نوک کر کے جائیں، چاہے والدین جوان ہیں یا بوڑھے ہیں، بچوں کا کام ہے اجازت لیے بغیر والدین کے کمرے میں نہ جائیں۔ اور جب تمہارے بچے بلوغت کو پہنچ جائیں تو جس طرح ان کے اگلے لوگ اجازت مانگتے ہیں انہیں بھی اجازت مانگ کر آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تم پر اسی طرح اپنی آیتیں بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ
علم اور حکمت والا ہے۔ اور بڑی بوڑھی عورتیں جنہیں نکاح کی امید اور خواہش نہ رہی ہو، وہ اگر اپنے کپڑے اتار رکھیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ وہ اپنا بناؤ سنگھار ظاہر کرنے والیاں نہ ہوں۔ تاہم اگر ان سے بھی احتیاط رکھیں تو ان کے لیے بہت افضل ہے، اور اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے۔ تو یہاں کپڑے اتار رکھنے سے مراد کپڑے بالکل اتارنا نہیں ہے، بلکہ نقاب اتارنا مراد ہے، کہ اگر بہت عمر گزر جائے ایک بندے کی اور بوڑھا ہو جائے تو ایسے میں اگر وہ حجاب نہ کرے، وہ بڑی چادر کر لیں تو کوئی حرج نہیں۔ اندھے پر اور لنگڑے پر اور بیمار پر اور خود تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے باپوں کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنے پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی کنجیوں کے تم مالک ہو، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ تم پر اس میں بھی کوئی گناہ نہیں کہ تم سب ساتھ بیٹھ کر کھاؤ یا الگ الگ۔ پس جب تم گھروں میں جانے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو۔ دعائے خیر ہے جو بابرکت اور پاکیزہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ کھول کھول کر تم پر اپنے احکامات بتا رہا ہے۔ ان سارے جو ہے نا وہ رشتوں کے بارے میں بتا دیا گیا کہ آپ ان کے گھر جا کر دعوت بھی کر سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں، انہیں بلا بھی سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ بس آداب کیا ہے کہ جو باہر سے آئے گا وہ سلام کرے گا۔ با ایمان لوگ تو وہی ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر یقین رکھتے ہیں، اور جب ایسے معاملے میں جن میں لوگوں کے جمع ہونے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے نبی کے ساتھ ہوتے ہیں، تو جب تک آپ سے اجازت نہ لیں کہیں نہیں جاتے۔ جو لوگ ایسے موقع پر آپ سے اجازت لے لیتے ہیں حقیقت میں یہی ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لا چکے۔ بس جب ایسے لوگ آپ سے اپنے کسی کام کے لیے اجازت طلب کریں تو آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دے دیں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا مانگیں، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کے نبی کے بلانے کو ایسا بلاوا نہ کر لو جیسا آپس میں ایک دوسرے کو ہوتا ہے، اور تم میں سے انہیں اللہ خوب جانتا ہے جو نظریں بچا کر چپکے سے سرک جاتے ہیں۔ سنو، جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ جائے یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے، اور آگاہ رہو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کا ہے۔ جس روش پر تم ہو وہ اسے خوب جانتا ہے، اور جس دن یہ سب اس کی طرف لوٹائے جائیں گے اس دن انہیں ان کے کیے سے وہ خبردار کرے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ نے کہا کہ رسول کی اطاعت کرو تاکہ زندگی میں آسانیاں آئیں، اور اس سے پہلے کہ اللہ ہم سے حساب لے آپ کو اور مجھے اپنے حساب کی فکر کرنی ہے۔ اور یہ بھی منع کر دیا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے نہ پکارا جائے جیسے اس وقت، مطلب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے نا، تو جو بدو لوگ تھے وہ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نا آواز دے دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پکارے جیسے ایک دوسرے کو آپس میں نام لے کر پکارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا۔ اور ایک دفعہ ہوا یہ تھا کہ بدو آئے تھے تو انہوں نے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر آ کر آواز لگائی، یا محمد اخبرنی، آپ آئیں اور ہمیں خبر دیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ انداز پسند نہیں آیا کہ نبی کی عزت اور تکریم ہمارا فرض ہے۔ آگے شروع ہو رہی ہے سورۃ الفرقان، تھوڑی سی سورت ہم پڑھیں گے، پہلی صرف 20 آیات اس پارے میں آئی ہیں، اور سورہ فرقان مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ لوگوں کے لیے آگاہ کرنے والا بن جائے۔ اس سورت میں اور پورے قرآن میں قرآن کیا ہے؟ فرقان، یعنی آپ کو اور مجھے ہدایت کا راستہ بھی دکھائے گا، آپ کو اور مجھے جنت کے راستے کی طرف کے علامات بھی بتائے گا، اور جہنم سے وارننگ بھی ساری بتائے گا۔ آپ کو اور مجھے اس قرآن نے بتایا کہ مومنوں کے لیے کتنی خوشخبریاں ہیں اور جو کافر ہیں اس کے لیے کتنی وارننگ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قرآن میں ہمیں بتایا کہ کون سا راستہ ہے جو صراط مستقیم ہے اور جو جنت تک لے جانے والا ہے۔ اسی اللہ ہی کی سلطنت ہے جو آسمان اور زمین اسی اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین کی، اور وہ کوئی اولاد نہیں رکھتا، نہ اس کی سلطنت میں کوئی اس کا ساجی ہے، اور ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا اور اس کا ایک مناسب اندازہ ٹھہرا
ٹھہرا دیا۔ ان لوگوں نے اللہ کے سوا جنہیں اپنا معبود ٹھہرا رکھے ہیں، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ یہ تو اپنی جان کے نقصان اور نفع کا بھی اختیار نہیں رکھتے، نہ ہی زندگی اور موت کا، اور نہ ہی دوبارہ جی اٹھنے کے وہ مالک ہیں۔ اور کافروں نے تو یہ بس خود ہی گھڑ لیا جس پر اور لوگوں نے بھی ان کی مدد کی۔ دراصل یہ کافر بڑے ہی ظالم اور جھوٹ کے مرتکب ہوئے، اور یہ بھی کہا کہ یہ تو اگلوں کے فسانے ہیں جو اس نے لکھا رکھے ہیں، بس وہی صبح و شام اس کے سامنے پڑے جاتے ہیں۔ کہہ دیجئے اسے تو اس اللہ نے اتارا جو زمین اور آسمان کی تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا جاتا کہ وہ بھی اس کے ساتھ ڈرانے والا بن جاتا، یا اس کے پاس کوئی خزانہ ہی ڈال دیا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس میں یہ کھاتا۔ اور ان ظالموں نے کہا کہ تم ایسے آدمی کے پیچھے ہو لیے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے، خیال تو کریے کہ یہ لوگ آپ کے بارے میں کیسی کیسی باتیں بناتے ہیں، بس جس سے خود ہی یہ بہک رہے اور کسی طرح راہ پر نہیں آ سکتے۔ قریش مکہ کہتے تھے نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شیطان آتا ہے جس کے ذریعے یہ کیا کرتا ہے، یہ تورات کے جو ورژن ہے نا اس کو نیا کر کے بتا رہا ہے کہ جو چیزیں تورات میں تھیں وہی اس میں ڈال رہا ہے، بار بار ہمیں کس سے کہانیاں سنا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہیں شرم نہیں آتی، یہ باتیں کیسی کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو ایسا بابرکت ہے کہ اگر چاہے تو آپ کو بہت سے ایسے باغات عنایت کر دے جو ان کے کہے ہوئے باغات سے بہت ہی بہتر ہوں، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں، اور آپ کو بہت سے پختہ محل بھی دے دے۔ بات یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کو جھوٹا سمجھتے ہیں، اور قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آئے اور کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا کے خزانوں کی چابیاں آپ کو دے دی جائیں، تو آپ وہ لینا پسند کریں گے یا آپ یہ بات کہ پسند کریں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اپنی رحمت دے اور آپ کے لیے آخرت میں سب کچھ ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کی طرف اشارہ کیا اور پوچھا بتاؤ میں کیا کروں؟ جبرائیل امین کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ آپ آخرت مانگیں، بہتر ہے کہ آپ اللہ کی رحمت مانگیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو فرشتہ آفر لے کر آیا تھا اسے پھر منع کر دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں آپ کو جو چاہیں گے دے دوں گا، لیکن وہ اس لیے نہیں دیا گیا کہ آپ اور میں یقین میں پختہ ہوں۔ اور بات یہ ہے کہ جب وہ انہیں دور سے دیکھے گی تو یہ اس کا غصے سے بھرنا اور دھاڑیں مارنا سنیں گے۔ جہنم شدت آگ کی وجہ سے اور اپنی گرمی کی وجہ سے اور چیخو پکار کی وجہ سے آوازیں لگا رہی ہوگی۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ جب جہنم کی کسی تنگ جگہ میں ٹھونسے جائیں گے اور پھینک دیے جائیں گے تو وہاں اپنے لیے موت ہی موت پکاریں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک فرشتہ جنتیوں کو پکار کر کہے گا مبارک ہو تم پر، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، نہ ہی کبھی کوئی غم آئے گا اور نہ ہی کبھی کوئی تکلیف آئے گی، جبکہ جہنمیوں کے لیے تو یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ وہ کہیں گے، ان سے کہا جائے گا آج ایک ہی موت کا نہ پکارو بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو۔ دیکھیں نا، ایک بندہ جو مرنا چاہتا ہے اور اسے موت نہیں آتی، وہ تکلیف کی شدت سے مرنا چاہ رہا ہے اور اسے موت نہیں آ رہی، تو وہ تو یہی کہے گا۔ جب جہنمی جہنم میں ڈالے جائیں گے تو آگے قرآن میں آتا ہے کہ وہ اس کا دھاڑنا سنیں گے اور وہ غصے سے اچھلتی ہوئی ہوگی اور ایسے لگے گا کہ جیسے یہ ابھی غصے سے پھٹ ہی جائے۔ یہ حال ہوگا جہنم کا۔ تو اللہم اجرنا من النار، اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے۔ آپ کہہ دیجئے کیا یہ بہتر ہے یا وہ ہمیشہ والی جنت جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا، جو ان کا بدلہ ہے اور ان کے لوٹنے کی اصل جگہ، وہ جو چاہیں گے ان کے لیے وہاں موجود ہوگا ہمیشہ رہنے والے۔ یہ تو آپ کے رب کے ذمہ وعدہ ہے جو قابل طلب ہے، اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں اور سوائے اللہ کے جنہیں یہ پوچھتے رہے انہیں جمع کر کے پوچھے گا کہ کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا یا یہ خود ہی گمراہ ہو گئے، تو وہ جواب دیں گے کہ تو پاک ہے، خود ہمیں ہی یہ زیبا نہ تھا کہ تیرے علاوہ کسی اور کو کارساز بناتے۔ بات یہ ہے کہ تم نے انہیں اور ان کے باپ داؤں کو آسودگیاں عطا فرمائیں یہاں تک کہ وہ نصیحت بھلا بیٹھے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ قیامت والے دن وہ کہیں گے کہ آسائشیں بہت مل گئی تھیں،
پیسہ بہت آ گیا تھا، اس لیے آرام طلبی نے اللہ کو بھلا دیا۔ یہ لوگ تھے ہی ہلاک ہونے والے، تو انہوں نے تو تمہیں تمہاری تمام باتوں میں جھٹلایا۔ اب نہ تو تم میں عذابوں کے پھیرنے کی طاقت ہے، نہ مدد کرنے کی طاقت ہے۔ تم میں سے جس نے ظلم کیا ہم اسے بڑا عذاب چکھائیں گے۔ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سب کے سب کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنایا۔ تو کیا تم صبر کرو گے؟ تمہارا رب تو دیکھنے والا ہے، سب کچھ دیکھنے والا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے بعض کو تمہارے لیے بعض کی آزمائش کا ذریعہ بنایا، تو ہمارے لیے ہمارے تمام رشتے بھی آزمائش ہیں، ہمارے لیے ہمارا اس دنیا میں رہنا، چاہے ہمارے پاس کم مال ہے یا زیادہ، سب آزمائش ہیں۔ اور اس پورے پارے میں ہم نے جو پڑھا وہ یہ کہ سب سے بڑی آزمائش تو جوانی ہے، سب سے بڑی آزمائش بیٹیاں ہیں، سب سے بڑی آزمائش ہمارے جوان بیٹے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اتنی ہمت دے، ہم اپنی بیٹیوں کو اور بیٹوں کو وہ عقل دے سکیں، ہم ان کے ایمان کو اتنا بیدار کر سکیں کہ وہ اس بات کو سمجھیں کہ کردار اگر اچھا ہوگا تو کردار کی خوشبو سب کو آئے گی، اور کردار اگر انسان کا بدبودار ہو جائے نا تو آپ جو مرضی پرفیوم لگا لیں، جو مرضی آپ کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حسن کردار سے ہے نور مجسم ہو جا، کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ ہم حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ شیطان ان کے پاس آنے سے بھی ڈرتا تھا۔ تو وہ کیوں ڈرتا تھا؟ کیونکہ ان کا کردار مضبوط تھا، وہ واقعی میں صاحب کردار تھے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے ڈھیلے ڈھالے بچے مائیں بیٹوں کو سبزیاں لینے نہیں بھیجتی، ماں بیٹے کو باہر دودھ یا دہی لانے کے لیے نہیں بھیجتی، حالانکہ بچے اتنے بڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب مائیں خود کہتی ہوتی تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب جنگ کا اعلان ہوتا تھا، بچے آ کر 9 سال کا 10 سال کا بچہ آ کر کھڑا ہوتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھی جانا ہے جنگ کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے تمہارا قد چھوٹا ہے، تو وہ ایسے کھڑے نہیں ہوتے تھے، ایسے بھی نہیں، یہ انگلیوں کے بل آتا ہے کہ وہ انگلیوں کے بل کھڑے ہو کے اونچے ہو کے کہتے ہیں دیکھیں میرا اتنا قد ہو گیا ہے، اور پھر اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارا مقابلہ کروا لیں، مجھے تیر اندازی اچھی آتی ہے، مجھے کشتی اچھی آتی ہے، مجھے کبڈی اچھی آتی ہے، میں دشمن کو ایسے گرا سکتا ہوں، میں دشمن کو ایسے مار سکتا ہوں۔ یہ وہ وقت تھا، اور وہاں پر یہ آتا ہے کہ 2 بچے تھے جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا، انہوں نے قتل کرنے کے لیے گئے تو جا کر ایک بندے صحابی سے پوچھتے ہیں چاچا ذرا بتانا ابو جہل کون ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی تم نے کیا کرنا ہے، تم چھوٹے چھوٹے بچے، تم نے ابو جہل کو کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہماری امی ہمیں کہانی سنایا کرتی تھی کہ مکہ میں اللہ کے نبی جب تھے نا، وہاں ان کا ایک دشمن تھا ابو جہل، ہم تو آج اسے مارنے آئے ہیں۔ آج ہمارے بچوں کو ابو جہل کا نام ہی نہیں آتا، آج ہمارے بچوں کو ابو لہب کا نام ہی نہیں آتا، آج ہمارے بچوں کو عبداللہ بن ابی کی پتہ کوئی نہیں، آج ہمارے بچوں کو محمد بن قاسم کا ہی کوئی پتہ نہیں۔ کیوں پتہ نہیں؟ کیونکہ ماؤں نے بتایا ہی نہیں۔ آپ اور میں اگر ہم مائیں اچھی بن جائیں نا، ہم اپنی نسلیں سنوار دیں۔ اور میں آپ کو ایک وہ نظم سنانا چاہوں گی کہ ہم نے اپنی اولادوں کو، اپنے بیٹوں کو کردار کا غازی کیسے بنانا ہے، اور آئی تھنک وہ یہ غالب کی ہے کہ کعبے کے نگہبانوں کو کعبے سے ہٹا دو، کافر کی ہے کوشش کہ مسلمان کو مٹا دو۔ کافر تو ہر طرف سے وار کر رہے ہیں آپ کو اور مجھے اور ہماری نسلوں کو برباد کرنے کے لیے۔ ایمان ابراہیم کا دنیا کو دکھا دو، بھڑکتی ہوئی ہر آتش نمرود بجھا دو، ذروں کو فلک بوز پہاڑوں سے لڑا دو، محلوں کے منقش در و دیوار گرا دو، کرنا ہے اگر چاند ستاروں کو مسخر، شمشیر مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھما دو۔ آج ہمارے مسلمان جو بستر سے اٹھ کے گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتے، یا بستر سے اٹھ کے گلی کے اندر کی مسجد میں نہیں جا سکتے، انہوں نے کیا شمشیریں اٹھانی؟ اللہ ہم ماؤں کو اپنے بچوں کی تربیت کرنے والا بنائے۔ اقبال کا شاہین کبھی پرواز سے تھک کر گنبد پہ کسی کسر کے بیٹھے تو اڑا دو، مسکن ہے تیرا اونچے پہاڑوں کی چٹانیں، اس طائر ناداں کو یہ یاد دلا دو۔ ہمیں اپنے بچوں کو یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ ہماری مسلمان جو 800 سال 1000 سال تک دنیا پہ حکومت کرتے رہے، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھتے تھے۔ ابو حضرت کیا کہتے ہیں، امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 16 سال کی عمر میں اپنے علاقے کے تمام لوگوں سے علم لے بھی لیا تھا۔ ہمارا 16 سال کا بچہ، اسے پورے ناظرہ بھی تجوید سے پڑھنا نہیں آتا۔ حال یہ ہے، تو ہم نے اس
پہ کام کرنا ہے، اور ہوتا ہے اثر ان کی دعاؤں میں یقیناً۔ نمازی سے دعا لو، کبھی غازی کو دعا دو، نسیم کی طرح جنگ کے میدان میں اترو، اماں سے کہو مجھ کو شہادت کی دعا دو۔ مائیں تیز ہوں گی نا، مائیں بچوں کو اٹھائیں گی تو بچے اٹھ کے نمازیں پڑھیں گے۔ مائیں بچوں کو اسکولوں کے لیے تو اٹھا دیتی ہیں، لیکن مائیں بچوں کو نماز کے لیے نہیں اٹھاتی۔ ہائے میرا بیٹا ابھی تو تھکا ہوا ہے، کیا کرے گا، خیر ہے آرام کر لے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اتنی ہمت دے کہ ہم اپنی اولادوں کو ایسا بنائیں کہ ان کے کردار سے خوشبو آئے، ہماری اولادیں ایسی ہو جائیں کہ ان کا اپنا نام بنے، کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، گر تیرا کردار نہیں، تو فلاں ابن فلاں، یہ تو کوئی معیار نہیں۔ آپ کا اور میرا، ہمارے بچوں کا تو معیار ہی کوئی نہیں رہا۔ ہم تو بس اس بات پہ خوش ہیں میں فلاں کا بیٹا ہوں اور فلاں کا پوتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے اپنے نام بناؤ۔ محمد بن قاسم نے تو اپنا نام بنایا تھا، شیر شاہ سوری نے اپنا نام بنایا تھا، عمر اپنے نام سے پہچانے جاتے تھے، علی اپنے نام سے پہچانے جاتے تھے۔ تو اللہ جن جن سے راضی ہوا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، یہ اپنے اپنے نام سے پہچانے جاتے تھے۔ حضرت امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں اپنی پہچان دی۔ آج آپ نے اور میں نے اپنے بچوں کو کہنا ہے کہ وہ اپنی پہچان خود بنائیں اور وہ کردار کے غازی بنیں، تاکہ زمانہ ان کے کردار کی گواہی دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری نسلوں کو شیطان کے ہر وار سے بچائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اتنی ہمت دے کہ ہم اپنے بچوں کی وہ بہترین تربیت کریں جو انہیں دنیا میں اور آخرت میں کامیاب کرے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی و ایاکم بآیات و ذکر الحکیم۔ اللہم اجعل القرآن العظیم رفیقا لی فی الدنیا والآخرہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔